بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم 28ویں سپارے میں سورۃ المجادلہ ہے۔ سورۃ المجادلہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام لفظ اللہ آیا ہے۔ کل 37 بار اس میں لفظ اللہ کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ پاک کے جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی پر یہ صورت دلالت کرتی ہے۔ اور دوسرا جو اس کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی قدر کرتا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ چنانچہ آغاز میں جو قصہ اور واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا۔ اور زہار زمانہ جاہلیت میں طلاق سمجھی جاتی تھی، اور زہار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے اور یوں کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاتون آئی، کہا اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب تو تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو، قانون تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نظر ثانی فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، حکم تو یہی ہے، تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول میرے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں بچوں کو اس کے حوالے کر دیتی ہوں تو تربیت نہیں ہو پائے گی، ضائع ہو جائیں گے، اور میں اپنے ذمے لے لیتی ہوں تو بھوک سے مریں گے، کیا کروں اللہ کے رسول؟ آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ حکم تو یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اس عورت کی اس زاری کو تو دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ اور دبی بات کر رہی، سرگوشی کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ عورت نے کہا اچھا میں پھر اللہ سے ہی گلہ کرتی ہوں، میں پھر اللہ ہی سے شکایت کرتی ہوں۔ تو اسی وقت اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات دے کر بھیجا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ پاک نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو آپ سے بحث مباحثہ کر رہی ہے، تکرار کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اور جس نے اللہ سے گلہ کیا ہے اللہ نے اس کے گلے کو، شکوے کو، شکایت کو سن لیا ہے۔ اور سن لو آج کے بعد اصول اور ضابطہ بدل گیا ہے۔ پہلے تو وہی ضابطہ تھا، زہار میں عورت ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے، لیکن اب ضابطہ اور اصول اللہ پاک نے اس ایک خاتون کی وجہ سے اصول کو بدلا، اور نیا ضابطہ اور نئی شریعت آئی، نیا حکم آ گیا۔ الذین یظاہرون من نسائہم، جو بھی لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، اس قسم کا کلمہ کہہ دیتے ہیں تو وہ کفارہ ادا کریں۔ کفارہ بتایا فتحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرو۔ اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے اور یا غلام ہے ہی نہیں ہے تو پھر فصیام شہرین متتابعین، مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھو، اور اگر اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے ہو فیطعام 60 مسکینہ، پھر 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو۔ جب یہ کر لو گے تو آپ کا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد بیوی حلال ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اس عورت کی قدر فرمائی، اور جس نے اللہ سے گلہ کیا، اللہ کے سامنے اپنی معروضات کو پیش کیا، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیا، اس طرح سے اللہ نے اس کی حاجت کو پورا فرمایا۔ دوسرا اس سورہ مبارکہ میں حکم ہے کہ آپس میں جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ کی سرگوشیاں نہ کیا کرو۔ 2 آدمی تم بیٹھتے ہو، تیسرا اللہ ضرور ہوتا ہے، 3 بیٹھتے ہو، چوتھا اللہ ضرور ہے، 4 بیٹھتے ہو، 5واں اللہ ضرور ہے، اور تم اس سے کم ہو یا زیادہ ہو اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ لہٰذا تم دین کے خلاف سرگوشیاں نہ کرو، رسول کے خلاف سرگوشیاں نہ کرو، صحابہ کے خلاف سرگوشیاں نہ کرو، اہل علم کے خلاف تم آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں نہ کرو۔
انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ سرگوشیاں اس لیے تم کرتے ہو تاکہ اہل ایمان کو اس سے اذیت اور تکلیف ہو، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اور نہیں کچھ ضرر پہنچا سکتے مگر جب تک اللہ نہ چاہے اللہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لہذا آپ اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقوں کا حال تھا اس زمانے میں کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے، اور دین کو روکنے کے لیے وہ مل بیٹھ کر آپس میں مشاورت کرتے تھے اور یہودیوں سے بھی رائے لیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر ان آیات کو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ تیسرا حکم یہ آیا، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ منافقوں کی ایک اور سازش ہوتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، آپ علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیتے، چونکہ ظاہر میں تو مسلمان تھے، اور غرض اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ ہم نبی علیہ السلام کو مصروف رکھیں اور آپ سے کوئی آدمی دین نہ سیکھ سکے، صحابہ دین نہ سیکھ سکے۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ جب مجلس میں تمہیں یہ کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو تو تم کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ اور والذین اوتوا العلم درجات یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ پاک ایمان والوں کے درجوں کو بڑھاتا ہے اور خاص کر کے اہل علم کے درجوں کو اللہ پاک بڑھاتا ہے، علماء کے درجوں کو اللہ پاک بڑھاتا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل اور صحبت میں جب جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں، ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر بڑے اصحاب ہوں، تو ان کی قدر کیا کرو اور ان کی عظمت اور احترام کا خیال رکھا کرو۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں ان صحابہ کے متعلق اللہ پاک نے ایک عجیب بات ذکر فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور یہ کسی سے کافروں سے دوستیاں نہیں لگاتے، نافرمانوں سے دوستیاں نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے ان کے آباء و اجداد ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کا خاندان ہو، اگر کافر ہیں تو کافروں سے یہ دوستیاں نہیں کرتے۔ یہ آیت اس موقع پر اتری تھی جب بدر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ان کے والد آئے اور وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، تو کافر باپ بیٹے کی زد میں آیا، تلوار سے گردن اڑا دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی، لوگوں نے کہا دیکھو ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے۔ تو پوچھا ہاں بھائی ابو عبیدہ کیوں مارا ہے؟ اس لیے مارا کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ ابو عبیدہ بن جراح کا عمل درست ہے، ابو عبیدہ بن جراح کا عمل درست ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ایسا بھرا ہوا ہے، ان کے دلوں میں ایمان ایسا لبریز ہے، ان کے دل تقوی اور ایمان سے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کسی کو برداشت نہیں کرتے، اور نہ باپ کو برداشت کرتے ہیں، نہ بھائی کو، نہ خاندان کو، نہ قبیلے کو، یہ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ قصہ آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے نے کہا تھا، عبد الرحمن نے، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کی طرف سے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے جان نثار تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ نے ایمان اسلام مقدر میں لکھا تھا۔ تو بعد میں کہا، ایک دن ابا سے کہا، ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا بدر کے دن۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق نے، اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا تو میں اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ تو بھائی اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دو، وہ سب سے مقدم ہے، اللہ اور اس کے رسول سب سے مقدم ہے، خاندان، قبیلہ، کنبہ، یہ سب چیزیں بعد میں۔ آج چھوٹی چھوٹی بنیاد پر ہم ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں، ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں، دوستی نہ ٹوٹے، تعلق نہ ٹوٹے، غیروں سے، نافرمانوں سے، کافروں سے، باغیوں سے علائق اور روابط قائم کریں، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے تو ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے،
چاہے وہ بلال حبشی ہو، چاہے وہ عمار اور صہیب رضی اللہ عنہما ہوں، وہ غریب خاندانوں کے لوگ تھے، غریب گھرانوں کے لوگ تھے، خاندان قبیلہ تو تھا ہی نہیں تھا، سینے سے لگایا ان کو، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، سورۃ الحشر میں منافقوں کے حالات، یہود و نصارہ کے حالات کو ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح سے کہ جتنے بھی منافق اور جتنے بھی کافر ہیں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ آپس میں متفق ہیں، نہیں ہیں متفق، اندر سے دل پھٹے ہوئے ان کے۔ ایمان وہ بڑی بنیاد ہے جس پر دل ملتے ہیں، اعمال صالحہ وہ بنیاد ہے جس پر دل ملتے ہیں، کفر پر دل جمع نہیں ہوتے، سوچیں جمع نہیں ہوتی۔ نظر میں تو آتا ہے ہاں مسلمانوں کے خلاف سب یکجان ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی اپنی پھوٹ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اصل بنیاد ایمان، اور ارشاد فرمایا مہاجرین اور انصار کے فضائل پھر ذکر فرمائے کہ یہ دیکھو نا، ایمان مہاجرین کا اور انصار کا آپس میں کیا کوئی خاندان، کنبہ اور قبیلہ ایک نہیں ہے، کس طرح سے آپس میں مل گئے اور کیا آپس میں محبتیں تھیں۔ فرمایا یؤتون علی انفسہم ولا یجد فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ کمال درجے کا ایثار تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گیا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اس مہمان کو کون لے کے جائے گا؟ یہ ہجرت کر کے آیا مکہ سے، خاندان نہیں ہے، قبیلہ کچھ نہیں ہے، مدینہ میں گھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کون اسے لے جائے گا اپنے گھر میں، اس کا اکرام کون کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں لے جاؤں گا۔ وہ لے کے چلے گئے۔ رات کو گھر والی سے کہا کھانا بناؤ، کھانا اتنا تھا جو صرف بچوں کے لیے کافی ہو، بچوں کو سلا دیا بھوکا، اور خود بھی دونوں نے نہ کھایا، کھانا تیار کرایا اور مہمان کے سامنے رکھا، اور چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے، اس لیے کہ اگر میں نے ہاتھ نہ بڑھایا تو مہمان شرم محسوس کرے گا۔ یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، تنہائی میں، کسی کو نہیں پتا، یہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ صبح ابھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نہیں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آگے کہ اللہ پاک کو اس شخص کا عمل اتنا پسند آیا کہ جس نے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے، جس نے اتنا ایثار کیا ہے کہ اپنے بچوں کو اس نے سلا دیا، بیوی کو نہ کھانے دیا، خود نہ کھایا، مہمان کو کھلایا۔ یہ محبتیں ایمان کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں، یہ محبتیں اعمال صالحہ کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اس صورت میں بھی بڑے عجیب احکام ہیں، وقت اتنا ہے نہیں، دو موٹی سی باتیں ذہن نشین فرما لیجئے۔ پہلا مضمون تو کافروں سے علائق نہ رکھو، کافروں سے تعلقات نہ رکھو، کافروں سے روابط نہ رکھو، اور دوسرا مضمون اپنوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہو۔ اب اس کا پس منظر بتاتا ہوں، دونوں باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مشرکین نے وعدہ خلاف ورزی کی، جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا تھا 10 سال کے لیے جنگ بندی کا، تو اس کی خلاف ورزی جب انہوں نے کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مکہ پر لشکر کشی کا ارادہ ظاہر فرمایا اور صحابہ کو تیاری کا کہا۔ یہ ایک راز تھی، ایک جنگی راز ہوتا ہے، اس راز کو ظاہر نہیں کرنا ہوتا۔ ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھ دیا مشرکین کے نام پر اور ایک عورت کو دے دیا اور کہا اس خط کو لے جاؤ اور جا کر سرداروں کو، مکہ کے سرداروں کو دے کے آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع کر دی گئی۔ آپ نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا اور کہا جاؤ فلاں جگہ سے ایک عورت جا رہی ہوگی، اس کے پاس خط ہوگا، وہ لے کے آئے۔ چنانچہ یہ دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور اس سے جا کر کہا خط دو۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا، اس نے خط نکال کے دے دیا۔ چنانچہ وہ لے کے آگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو جب کھولا، پڑھوایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حاتب بن ابی بلتع کی جانب سے قریش مکہ کے نام۔ کیا مضمون تھا؟ کہا سنو، اللہ کا رسول ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور تم اپنا بچاؤ کا سامان کوئی کرنا ہے تو کر لو، اور سنو اگر اللہ کا رسول اکیلے بھی آتا ہے تو تب بھی اللہ پاک اس کی مدد کرے گا اور اللہ اسے غالب کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے حاتب کو بلایا، کہا حاتب یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے خط لکھا، اپنے راز کیوں بتایا، راز فاش کیا آپ نے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول اجازت دیں، یہ تو منافقت ہے، اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بدری ہے، اس کی قربانیاں ہیں، بدر میں یہ لڑا ہے۔ ہاں، بدر میں جس نے شرکت کی اللہ پاک نے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ اہل علم میں سے ہے، یہ اہل فضل میں سے ہے، یہ اہل تقوی میں سے ہے۔ عمر صبر کرو، صبر کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے حاتب سے پوچھا حاتب کیوں لکھا آپ نے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نہ منافق ہوں، میں مخلص آدمی ہوں اور میں آپ کا جان نثار ہوں۔ میری صرف غرض یہ تھی کہ یہاں جتنے بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے ہیں سب کے وہاں خاندان کا کوئی نہ کوئی آدمی ہے، اور میرا وہاں خاندان کوئی بھی نہیں ہے سوائے میری بیوی اور میرے چھوٹے بچے ہیں، اور مجھے یہ خیال ہے کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے اور مکہ پر آپ لشکر کشی کرتے ہیں تو مکہ والے بھی لڑیں گے، جب لڑیں گے جنگ دونوں طرف سے ہوگی تو میرے بچے مارے جائیں گے بیچ میں۔ بس مجھے اپنے بچوں پر رحم آیا اور میں نے یہ سوچا کہ مشرکین پر کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کو قتل نہ کرے۔ اے اللہ کے رسول سوائے اس کے کوئی اور غرض نہیں تھی بس۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے دوستیاں نہ لگاؤ، راز فاش نہ کرو، راز نہ بتاؤ۔ باقی ان کی غلطی ہے، ہاں راز ابھی فاش ہوا نہیں ہے اس لیے کہ راستے سے پکڑا گیا، لہذا درگزر کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درگزر کا حکم دیا۔ تو ایک ضابطہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ اہل علم، اہل فضل، اہل تقوی اور جن لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں دین میں اور جن لوگوں کا مقام ہوتا ہے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے، درگزر کر دیا جائے، اس لیے کہ آدمی مخلص ہے، اس نے جان بوجھ کر قصدن ارادتن راز کو نہیں فاش کیا ہے، اور وہ لکھ رہا ہے کہ اگر اللہ کا رسول اکیلے بھی آ گیا تو جب بھی اللہ اس کی مدد کرے گا، یہ اس کا ایمان ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نظر انداز فرمایا، آپ نے سمجھایا، نظر انداز کیا۔ تو اسی طرح سے یہی انداز ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اسی طرح سے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا اس صورت میں کہ دیکھو اللہ پاک تمہیں ان کافروں سے تمہیں تعلق قائم کرنے سے اور دوستیاں لگانے سے روکتا ہے جو کافر تمہارے ساتھ برسر پیکار ہیں، جو جنگ میں شریک ہے تمہارے ساتھ۔ ہاں وہ کافر جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان سے اگر آپ کاروباری معاملات کرتے ہو، دیگر کوئی معاملات کرتے ہو تو ٹھیک ہے، قلبی دوستیاں پھر بھی نہ لگاؤ۔ جس طرح سے ایک مسلمان سے آدمی دوستی رکھتا ہے، یہ دوستیاں غیر مسلموں سے نہ رکھو، یہ کافروں سے یہ علائق نہ رکھو۔ یہ دل وہ ہے کہ اس دل میں مسلمان کی محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب جانتا ہو اس کی محبت اپنے دل کے اندر رکھا کرو۔ اور پھر اسی طرح سے سورہ صف کے اندر ایمان کی پختگی اور اعمال صالحہ میں استقامت کا حکم دیا، اور اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے، سورۃ الجمعہ میں جمعے کے احکام اور فضائل ذکر فرمائے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروباروں کو ختم کر دو، بند کر دو اپنے کاروبار کو، اس کے بعد کوئی کاروبار کرنا وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے مراد جمعے کی پہلی آذان ہے۔ اب دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور جمعے کا خطبہ توجہ سے آ کے سنو تاکہ اللہ پاک کی جانب سے تمہارے پر رحم کیا جائے، اور جب جمعے کی آذان نماز ہو چکے اس کے بعد اپنے کاروبار کو کھولو، اب اللہ پاک کی رحمت تمہارے اوپر برسے گی اور تمہارے کاروباروں کے اندر ترقیاں ہوں گی۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون میں بھی اسی طرح سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ امت میں بہرحال نفاق کے لوگ ہوتے رہیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے بدبخت قسم کے لوگ تھے کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، جس میں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حد بیہودہ اور گستاخی کا کلمہ کہا۔ ایک غزوے سے واپسی تھی، منافق بھی ساتھ تو ہوتے ہی تھے، ہر جگہ پر جاتے تو تھے لیکن دل میں کفر چھپا ہوا تھا، ظاہر ایمان رکھتے تھے، ظاہر ایمان ظاہر کرتے تھے۔ تو وہاں آپس میں کچھ تکرار ہو گیا، بحث مباحثہ ہو گیا، ایک انصاری میں اور ایک مہاجر میں۔ انصاری نے پکارا یا للانصار، اے انصار میری مدد کرو۔ مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، اے مہاجرین میری مدد کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ اتنے ناراض ہوئے، اتنے غصے ہوئے، کہا یہ کیا تعصب کی باتیں تم کرتے ہو؟ میں نے تمہارے درمیان میں اخوت اور بھائی چارگی کو قائم کیا ہے، اور یہ میرے ہوتے ہوئے تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو۔ یہ اپنی قوم کو پکارے،
یہ کس بنیاد پر تم پکارتے ہو؟ اسلام تمہارے لیے بنیاد کافی نہیں ہے، ایمان تمہارے لیے بنیاد کافی نہیں ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خیر صلح صفائی کرا دی، اور وہاں بات یہ تھی کہ غلطی جو تھی وہ مہاجر کی تھی اور انصاری کی غلطی نہیں تھی، مہاجر کی غلطی تھی۔ تو بہرحال بات صلح صفائی کی ہو گئی۔ ادھر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے 2-4 آدمیوں کے سامنے ایک شوشہ چھوڑا اور کہنے لگا مدینہ میں پہنچے تو صحیح، ہم ان ذلیلوں کو وہاں سے نکالیں گے۔ ذلیلوں سے مراد صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے لیے۔ یہ جملہ اس نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جملہ پہنچ گیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، کوئی 10-12 سال کی عمر کے تھے، چھوٹی عمر تھی ان کی، بچپنا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بس بدبخت نے آپ کو گالی دی ہے، اور اس نے یہ جملہ کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے بلایا، او قسمیں کھانے لگا، نہیں میں تو آپ کا فرما بردار ہوں اور میں تو آپ کا مطیع ہوں، میں تو جان نثار ہوں، اور ایسے قسمیں کھائی، ایسی قسمیں کھائی، اللہ نے ان قسموں کا نقشہ کھینچا، کہا یہ ظالم قسمیں کھا کر آپ کے سامنے اپنے آپ کو باعتبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ نے کفر کی وجہ سے مہر لگائی ہوئی ہے، اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی لچھے دار باتیں کرتے ہیں، اگر آپ باتیں سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے ان کی باتیں، اور یہ ان کے ڈھیل ڈھول سے آپ متاثر نہ ہو، اندر سے کھوکھلے ہیں، یہ اندر سے یہ خالی ہیں، اور ان کی بزدلی کا، ظالموں کی بزدلی کا یہ حال ہے کہ اگر مدینہ منورہ میں کوئی بھی آواز اٹھتی ہے، اور جب نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی آواز لگتی ہے کہ ہاں بھائی لشکر جمع کرو، فلان جگہ پر جانا ہے، تو یہ ڈرتے ہیں کہیں ہمارے خلاف جمع نہ ہو رہے ہو مسلمان۔ ان کا حال تو یہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ کہا ان سے کہہ دیجئے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، کفر پر عزت نہیں ہے، نفاق پر عزت نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں اتری۔ زید بن ارقم کہتے ہیں مجھے تو بہرحال خیر جب اس نے قسمیں کھا لیں تو قسمیں کھانے کے بعد مجھے کہا گیا کہ شاید بیٹا آپ نے صحیح سنا نہ ہو، اس لیے کہ وہ سردار تھا، اس کی بات مان لی گئی، لیکن میں دل میں غمگین ضرور تھا، اور میں نے کہا اللہ پاک ضرور کوئی بندوبست کرے گا، ضرور اللہ ضرور بندوبست کرے گا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ اللہ پاک نے یہ آیات اتار دی، مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ آیتیں اتریں گی۔ وہ پھر پول کھولے ان منافقوں کے اللہ پاک نے کہ مت پوچھو۔ اور پھر عجیب بات، یہی عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، پکے مخلص صحابی تھے، مومن تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک اجازت آپ سے چاہنے آیا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی باپ کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، اس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں ایسا تم کر دو گے تو لوگ یہ کہیں گے، کافر مشرکین یہود نصارہ یہ کہیں گے کہ محمد نے اب اپنوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ ظاہر میں تو مسلمان تھا وہ بھی۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ منافق یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و نواح کا جو ماحول ہے، آپ علیہ السلام کے آس پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان پر خرچ نہ کرو، ان پر خرچ نہ کرو، ان کو نہ کھلاؤ، ان کو نہ پلاؤ، اور ان سے بائیکاٹ کر دو اور ان سے قطع تعلق کر دو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بھاگ جائیں گے نبی سے۔ کہا نہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رزق کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، عزتوں کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ پاک جس کو چاہے گا عزتیں عطا کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ التغابن ہے جس میں قیامت کے احوال اور نقصان اور فائدے کو، یعنی آخرت میں حقیقی نقصان آخرت کا نقصان ہے، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے لیے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ اختیار کرو، یہ حقیقی کامیابی کے ذرائع ہیں۔
اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر بڑی ناکامی ہے. اور یاد رکھنا اس حقیقی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان رکاوٹ بنیں گے. یاد رکھنا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یاد رکھنا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں. جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف رائے دیں تو سمجھو وہ تمہارے دشمن ہیں. لیکن فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا، لڑنا نہیں ہے، ان سے جھگڑنا نہیں ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، درگزر کرتے رہیے گا. اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہیں رائے دیں تو درگزر کرو، آپ ان کی بات نہ مانو، عفو کرو، درگزر کرو، سمجھانے کی کوشش کرو. اور جب تک ہو سکے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو کچھ جتنا ہو سکے تقوی اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور جو مال تمہارے پاس اس دنیا میں ہے اس کو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرو. اور پھر سورہ طلاق ہے جس میں گھریلو زندگی کے کچھ احکام ذکر فرمائے اور اسی طرح سے تقوی کے فوائد ذکر فرمائے. تقوی کا پہلا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی مشکل آسان کرے گا. دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تیسرا فائدہ جو تقوی اختیار کرے گا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، بگڑے ہوئے کام اللہ اس کے بنائے گا. چوتھا فائدہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اس کے اعمال کا اجر دگنا کر دے گا. اور اس کے بعد سورۃ التحریم ہے، اور سورۃ التحریم کا مضمون کہ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں انہیں حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھو. تحلیل تحریم کا اختیار اپنی طرف سے نہ کرو، تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہو حلال قرار دو، جس چیز کو چاہو حرام قرار دو، ایسا نہ کرو. اور دوسری بات یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور سخت مزاج فرشتے اللہ نے وہاں مقرر کیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوگا سزا دینے کا اسی کے مطابق وہ سزا دیں گے. اور ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو. جب رجوع کرو گے اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنتوں کے اندر داخل کرے گا. اللہ پاک تمہیں قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچائے گا. اس لیے تم توبہ کرو، رجوع کرو. انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. حل بتایا ہے، اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی ہے جب بھی معافی مانگو اللہ سے، بندوں کے حق میں کوتاہی ہو گئی ہے جب بھی معذرت کر لو، صلح صفائی کر لو، اپنے اعمال کو صاف کراؤ، نام عمل کو گناہوں سے پاک کرو، اور وہ توبہ کے ذریعے سے ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ پاک گناہوں والے جسم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، گناہگار جسم کو اللہ جہنم میں اور جنت میں نہیں ڈالے گا. جنت میں جانے کے لیے پاک جسم چاہیے، پاکیزہ جسم چاہیے. لیکن اس پاکیزگی کے لیے، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے دو اسباب ہیں، یا تو توبہ کے آنسو بہاؤ اور گناہ دھو ڈالو، اور یا پھر جہنم میں جلنا پڑے گا. یا تو جہنم میں جل کر صاف ستھرے ہو کر پھر جنت میں جاؤ گے، اور یا پھر دنیا کے اندر توبہ کر لو. اب آپ کی مرضی، جو آپ کو آسان لگتا ہے اسی کو اختیار کرو. وہ کیا آسان ہے؟ یہی آسان ہے کہ انسان توبہ کے دو آنسو بہا لے. مکھی کے سر جتنا بھی آنسو نکل آتا ہے وہ آپ کے گناہوں کو دھو دے گا. اور یہ جو راتیں، اور خاص کر کے آج کی رات، یہ مت پوچھو، یہ سال میں ایک بار آتی ہے، یہ ایام یہ سال میں ایک بار آتے ہیں. اور یہ اللہ پاک اپنے مسلمان بندوں کے لیے یوں سمجھو کہ رحمتوں کے تحفے بھیجتا ہے ان راتوں کے اندر. تو کوئی بھی آدمی ان راتوں میں غافل نہ رہے، کوئی بھی آدمی آج کی رات میں غافل نہ رہے. جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور حقوق العباد کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تو ان کی بھی تلافی کرنے کی کوشش کرو. حدیث پاک میں آتا ہے لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جائے گی، قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، دل میں کھوٹ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوگی. تو ان 4 جرائم میں سے اگر یہ جرم کسی شخص کے اندر موجود ہے تو ان جرائم سے توبہ کرے اور اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ اور ان جرائم سے معاشرے کو پاک کرو. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.